تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو دو چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے اور رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ ہے، لیکن اولو الامر کے ساتھ اطاعت کا ایکسپلیسٹ لفظ نہیں ہے. یا تو طریقہ یہ ہوتا کہ ایک ہی مرتبہ اطیعوا لاتے اور پھر تینوں اس پہ آ جاتے، تب تو برابری ہوتی. یا اگر دو دفعہ لائے تھے تو ایک تیسری مرتبہ پھر آ جاتا، تب بھی برابر. لیکن دو کے ساتھ اطیعوا ہے، تیسرے کے ساتھ اطیعوا نہیں ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو اولو الامر کی اطاعت ہے وہ اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہے. یعنی اگر اولو الامر کا کوئی حکم اللہ رسول کی بات سے ٹکرائے گا تو پھر اولو الامر کی اطاعت نہیں کی جائے گی. جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر اللہ کی خالق کی نافرمانی ہوگی تو مخلوق میں سے کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ قادیانیوں نے جو ہے اپنے زمانے میں انگریز جو حکمران تھے ان کے بارے میں یہ سوچا چھوڑا کہ بھئی یہ جو انگریز ہیں یہ تو ہمارے اولو الامر ہیں اور اللہ نے تو اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہمیں ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھانی چاہیے، کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. تو غلط فہمی بنیادی کیا ہے اور اللہ نے اس کا یہاں جواب کیسے دیا ہے؟ یہ جو منکم کے الفاظ ہیں یہ بڑے اہم ہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ مجرد اولو الامر، بلکہ اولو الامری منکم. تو جو مسلمان حکمران ہوں، مسلمان حکم والے ہوں، حکمران طبقہ ہو جو کم از کم اسلام کو مانتے تو ہوں، تو ان کی ایسی بات جو اللہ رسول کی بات سے نہ ٹکرائے ان کی اطاعت کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے. اور انتظامی معاملات ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے جو نہ فرض ہوتی ہیں نہ واجب ہوتی ہیں بلکہ مباح چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے جو انتظامی پہلو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے اولو الامر کے سپرد کیے ہیں کہ وہ جس طرح اس کو طے کریں، مسلمانوں کے لیے ان کی اطاعت پھر لازم ہوتی ہے.